اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ آج کا دن باقی تمام تاریخوں میں سب سے زیادہ افضل ترین دن ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سب سے زیادہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا کام کر سکیں۔ اینڈ وی آر لکی ون کہ ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنایا۔ تو آج بیسیکلی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے، کچھ ایسے واقعات جن کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ بظاہر تو ہم جانتے ہیں کہ نان مسلم بھی اس بات کو کہیں نہ کہیں مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے دن آسمان پر ایسی روشنی، ایسا نور کا سامان تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایسا نور جو عالم دنیا میں، اس عالم نے پہلے کبھی دیکھا نہ تھا، نہ کبھی کسی سے سنا، نہ کبھی دیکھا۔ ایسا نور آسمان پہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح سحر، صبح صادق کے وقت ہوئی۔ ایک ٹائم ایسا کہ جس میں پوری فضا پہلے ہی نور سے ڈکی ہوئی ہوتی ہے، ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں، اس پرمسرت گھڑی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی، ان کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کی شفقت کو محسوس نہیں کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ کے جتنے بت تھے وہ گر گئے تھے، جو کہ اس چیز کا اعلان تھا کہ آج کے بعد دنیا سے شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کر دکھایا۔ ان کی آمد کے بعد پوری دنیا سے جتنے جہالت کے اندھیرے تھے وہ چھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ پرشین، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ایسی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے جو آگ کبھی نہیں بجھتی تھی، ہمیشہ اسے روشن رکھا کرتے تھے، اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا کرتے تھے۔ لیکن اس رات وہ سالوں، ہزاروں سالوں کی جلتی ہوئی آگ بجھ گئی تھی، اچانک بجھ گئی، جو کہ اس چیز کا اشارہ تھا کہ آج کے بعد لوگ جتنے فاسق عقیدوں پر یقین رکھتے ہیں وہ سب باطل قرار دے دی گئی، اور آج سے انشاءاللہ ایک نئے مذہب کا ظہور ہوگا جو کہ بلا شبہ ایک مکمل دین ہے، جس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس ٹائم یہ چیز بتا دی گئی۔ ساتھ ہی یہ بات کہی جاتی ہے کسریٰ کے محل کے 14 گھنگرو ٹوٹ کر گر گئے تھے، جو کہ اس چیز کا اشارہ تھا۔ اب اگر ہم تاریخیں پڑھیں نا، تو تاریخوں میں کچھ واقعات اس چیز کا اشارہ تھے کہ جب یہ واقعات رونما ہوں گے تو دنیا میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی۔ تو جب وہ 14 گھنگرو گرے، وہاں کے لوگوں کو بلایا گیا، نجومیوں کو بلایا گیا، ان کی ہیلپ لی گئی، تو انہوں نے بھی اس چیز کا اشارہ دے دیا تھا کہ اقوام عالم میں ایک ایسی ہستی آ چکی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس اقوام عالم کا نقشہ بدلے گا، ایک نیا دین متعارف کرایا جائے گا جو کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ شیطان، جو کہ رحمت خداوندی سے دھتکار دیا گیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، اپنا ایک تخت بنایا ہوا تھا، جب جی چاہتا اس تخت کی مدد سے آسمان سے زمین میں پرواز کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ تو دی ہوئی ہے، وہ بھی کیا تھا، گر گیا، کلیپس ہو گیا وہ تخت۔ کیوں کلیپس ہوا؟ بیکاز آج وہ دن تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وجود میں آئی، تو دنیا میں کسی بھی باطل چیز کا، کسی بھی نیگیٹو سائن کا نشان نہیں رہنا چاہیے تھا۔ ایک گھڑی ایسی تھی کہ نور ہی نور تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ جس ٹائم میں ان کے حبیب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، دنیا میں کوئی بھی باطل چیز وجود میں رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ کے گھر میں ولادت ہوئی۔ حضرت عبدالمطلب نے ولادت کی بہت خوشی منائی۔ عربوں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائے گی، اسی طرح انہیں دائی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا۔ عربوں میں رواج ہوا کرتا تھا، دائی کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بچپن سے ہی
لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ تھی، لوگ انہیں صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ ایک ایسی ذات کہ بچپن سے ہی جس کا شعرا پورے شہر بار میں تھا، پورے مدینے میں تھا، لوگ انہیں بہت اچھے سے جانتے تھے، لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اور لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ نبوت کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ان کی پیدائش اس چیز کا آغاز تھی۔ بچپن سے جوانی کی دہلیز تک جب انہوں نے قدم رکھا، اپنے اوصاف کے ذریعے اپنا لوہا منوایا، وہی نازل ہوئی، وہی نازل ہونے کے بعد بھی آپ نے ہر اس چیز کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ وہی نازل ہونے سے پہلے دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح انہیں انڈیکیشن نہیں دیا گیا تھا، واضح سائن نہیں تھا، تو جبرائیل فی الحال واضح پیغام لے کر نہیں آئے تھے، لیکن ان میں کچھ ایسی صفات موجود تھی جو اس چیز کا پتہ دیتی تھی کہ وہی نبی آخر الزمان ہے۔ وہی نازل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے مزید ایسی مثالیں قائم کیں کہ جس سے یہ بات پروف ہوگی کہ آپ ہی کی ذات اقدس اس دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے دشمن انہیں پتھروں مار مار کے لہو لہان کر دیا کرتے تھے، اتنے پتھر مارا کرتے تھے کہ ان کے پورے جوتے خون سے تر ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے ان کے حق میں، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے، اس بات کی انہیں تلقین کرتے اور اس بات کا انہیں یقین ہوتا کہ انشاءاللہ بہت جلد ان فیوچر وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت صرف بچوں کے ساتھ نہیں تھی، ملنساری بڑوں کے ساتھ بھی تھی۔ آپ کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے جس سے آج تک کسی کو کوئی رنج یا تکلیف نہیں پہنچے۔ اہل و عیال کے ساتھ آپ کا رویہ بیسٹ تھا، پورے اہل و عیال اس بات کو مانتے تھے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ کے دوستوں سے، جاننے والوں سے، اہل و عیال سے اس بات کی ہمیشہ سے دلیل ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں تھی۔ بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جن کے بارے میں اگر میں بولنا شروع کروں تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن مثالیں ختم نہیں ہوں گی۔ جس طرح آپ کی شفقت کا ایک قصہ مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت شفقت، پیار اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ ایک آدمی پاس بیٹھا، جب وہ انہیں شفقت اور پیار میں دیکھا کہ وہ اتنا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کبھی انہیں پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر پیار اور رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ایک واضح انڈیکیشن کہ ہمیں بھی دوسروں پر رحم اور پیار کا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ دوسروں کا حق نہ مارنے کی بھی تلقین کی، اس بات کی بھی تلقین کی کہ آپ کی کسی عمل کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو رنج نہ پہنچے۔ جس طرح ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے، ایک دفعہ ایک شخص تھا، اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، بہت ٹائم بعد اسے کسی نے بتایا کہ اس کا بیٹا کس جگہ پر موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرسن کو تلقین کی کہ میدان میں جا کر اپنے بیٹے کو اے میرے بیٹے کہہ کر آواز نہ دینا اور پیار نہ کرنا شروع کر دینا۔ انہوں نے جب وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ یہ بتائی کہ وہاں پر بہت سارے بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے باپ کا سایہ سر پر نہیں ہوگا، جب وہ ایسی محبت کو دیکھیں گے تو ان کے دل دکھیں گے، رنج ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے پیدائش سے پہلے ہی یہ چیز فیل کی، پیدائش سے پہلے ہی ان کے فادر نہیں تھے، تو وہ شاید یتیموں کا دکھ زیادہ اچھے سے جانتے تھے، تو دیٹس وائی انہوں نے اس پرسن کو تلقین کی کہ اپنے بیٹے کو الگ ہو کے گھر جا کر پیار کیا جائے۔ اسی طرح ان کی ذات اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گھر پر موجود ہوتے تو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ چھوٹے موٹے کام کروایا کرتے تھے، اپنے سارے کام خود کیا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ طرح کے کام خود سر انجام دیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی آپ سے ملنے آتا خود آگے بڑھ کر استقبال کیا کرتے تھے۔ پوری کائنات ان کے انڈر تھی، ان کے ایک دفعہ کہہ دینے سے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا تھا، وہ جب چاہیں جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک سمپل لائف گزاری۔ ہم امتیوں کو یہ درس دیا کہ پاور ہوتے ہوئے سمپل لائف گزارنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ خوبی پسند کی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیے، جو تلقین کی، وہ آج تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔
جسٹ ایک شارٹ سا ویڈیو تھا، جسٹ ایک چھوٹی سی بات کے لیے۔ دیکھیں واقعات اتنے ہیں کہ اگر بتانا شروع کیے جائیں تو اینڈ ہو جائے گا، ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ یہاں کچھ ایک دو واقعات بتانے کا مقصد صرف اتنا کہ جسٹ ایٹ لیسٹ ایک دو چیزوں کو آپ اپنی لائف میں فالو کریں، ایک گول رکھیں۔ ہمارا برتھ ڈے ہوتا ہے نا، جنم دن، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک گول رکھتے ہیں، اس سال میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم بھی یہ گول رکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فالو کرنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جو وہ کرتے تھے، ان کی سنت پر عمل پیرا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ہر نہیں کر سکتے، ہر کام نہیں ہو سکتا، 100% نہیں دے سکتے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، تو ایٹ لیسٹ کوئی 2 سے 3 گول رکھیے ایک سال کے لیے کہ انشاءاللہ اس سال میں یہ کروں گا۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے اس نام محمد کی برکت سے ہی آپ کے سارے بگڑتے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ جب ان کی سنت پر عمل کرنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے رستے نکالے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو میری طرف سے آپ سب کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو، لیکن اسے اس طرح سیلیبریٹ کریں جس طرح اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانا اور اس دنیا میں آنا ولادت با سعادت ایک ہی ڈیٹ پر ہے، 12 ربیع الاول۔ تو آپ کو سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، لوگوں کو اچھے اچھے درس دیں، اچھی اچھی تلقین کریں۔ جمعہ کا دن ہے، ویسے ہی دنوں میں افضل دن ہے، تو کوشش کریں اس دن کا ہر لمحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزارا جائے۔ ایک دفعہ درود شریف اس ذات کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں بالکل ویسا بنائیں جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن وہ ہمیں دیکھیں تو فخر سے کہہ سکیں یہی ہے میرا وہ امتی جس کے لیے وہ رویا کرتے تھے، جس کے لیے انہوں نے شفاعت مانگی۔ یہاں پر اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں، باتیں کرنے لگیں گے، واقعات سنانے لگیں گے، میں کچھ شیئر کرنا شروع کروں گی تو وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جسٹ ایک لاسٹ میسیج، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے انہیں اڈاپٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔